قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ دیکھو شیطان وہاں پہ کہتا ہے اے رب جو آپ کے بندے ہوں گے، جو آپ کی مخلوق ہے وہ عبادت کریں گے، وہاں پہ عبادت ہی بورڈ آیا ہے، نہ کہ وہاں پہ کوئی ایسا گناہ شیطان نے الفاظ کیا ہے، نہیں، وہاں پہ اس نے عبادت، وہاں پہ لفظ اس نے بیان کیا ہے اے اللہ جو آپ کے بندے ہوں گے وہ تو عبادت کریں گے، لیکن وہ ایسی عبادت ہوگی جو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا جو بدعت ہے یہ سمجھنا ہے، بدعت اگر شیطان نے ایجاد کیا ہے، لیکن یہ جو بدعت ہے، بدعت ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، بدعت عبادت کی شکل میں ہوتی ہے، ہم اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے، شیطان خود کہتا ہے یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ ہم عبادت کو کریں گے لیکن یہ عبادت کیسی ہوگی؟ یہ عبادت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، لہذا یہ وہ عبادت ہے جو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدعت کے طریقے پہ ہوگی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ ٹائم ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات یہ یاد رکھنی ہے، جب ہم بدعت کو انجام دیتے ہیں، جب ہم بدعت کرتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے کہ شاید میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، شاید میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ کام کیا ہوتی ہے؟ اصل میں وہ کام گمراہی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر کوئی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اما بعد الا فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدى هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام حمد و تعریف اس اللہ تعالیٰ کے برحق جو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے، جس اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، نہ ربوبیت کے اندر، نہ الوہیت کے اندر، نہ اسماء و صفات کے اندر۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جمع ہونے کا توفیق عطا فرمایا، اور لاتعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے نبی بن کر بھیجے گئے، جو ہمارے لیے رہنما رہبر بن کر بھیجے گئے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے بہت سے تکلیفیں اٹھائی، بہت سے دکھ برداشت کیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے میں چلنے کا توفیق عطا فرمائے جو راستہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ محمد آیت نمبر 33 بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو آیت ہے یہ مخصوص ایمان والوں کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اعمال ہے اپنے اعمال برباد ہونے سے بچاؤ۔ لہذا پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن کو ہم حدیث کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
اب ہم دیکھیں گے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین میں خود سے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پہ ہماری دلائل نہ ہو، جو ہم نے نہیں کی ہوگی، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا موضوع آج جو ہے وہ ہے بدعت، کیونکہ رمضان مبارک آنے والا ہے۔ وہ رمضان ہمیں تبھی فائدہ دے گا جب ہمارا دل پاک ہوگا، جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر چاہے 100 چاہے 50 رمضان آئے لیکن ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی قسم یہ رمضان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو شرک ہے، مجھے جب سے میں آیا ہوں تب سے میں شرک ہمیں بیان کر رہا ہوں۔ شرک ہمارا واضح ہو گیا ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں ہم۔ آج ہم نے ایک چھوٹا سا موضوع تیار کیا ہے جس کا نام ہے بدعت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بدعت کیا ہے، بدعت کہاں سے آئی ہے، اور بدعتی کا جو انجام ہوتا ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس میں کیا فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے لیے کیا فرمایا ہے، اور جو ہمارے سلف صالحین تھے انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو بدعت ہے، بدعت ایک عربک ورڈ ہے، ایک عربک لفظ ہے، یہ بدعت سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے جس کو ہم بدعت کے نام سے جانتے ہیں۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت دین میں کوئی نیا طریقہ داخل کرنا، جیسے کہ دین میں کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل نہیں ملتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نہیں کیا ہوگا، اور جسے صحابہ اور سلف سے ثابت نہ ہو، اس عمل کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور اسے سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ وہ ایک نیک عمل، انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں اور تبھی وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا جو ہے ابھی ہم اس وقت کے اندر اس معاشرے میں بدعت کو بہت زیادہ ویلیو دے رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے مسجدوں کے اندر ایسے خرافات نظر آ رہے ہیں جن کو قرآن اور حدیث سے کوئی دلائل نہیں ملتی ہے۔ ہمارے جو روزمرہ زندگی ہے ان میں ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی سنت سے ثابت ہے، نہ کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہی سلف سے ثابت ہے۔ اب ہم پہلے دیکھیں گے یہ جو بدعت ہے یہ بدعت آئی کہاں سے ہے۔ دیکھو، بدعت نے تب جنم لیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت چلے گئے۔ اس کا جو بدعت ہے اس کا سب سے پہلے دروازہ شیطان نے کھولا ہے۔ کیسے؟ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بولا تھا کہ میں نے مخلوق پیدا کی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ اس کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہے اور میں آگ کا بنا ہوں۔ وہاں پہ شیطان کو تکبر ہو گیا، وہاں پہ وہ ریاکاری میں پھنس گیا اور شیطان وہاں پہ گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا میں لوگوں کو سجدہ نہیں کروں گا، میں انہیں عبادت میں ایسا مشغول کر دوں گا جو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ دیکھو، شیطان وہاں پہ کہتا ہے اے رب، جو آپ کے بندے ہوں گے، جو آپ کی مخلوق ہے وہ عبادت کریں گے۔ وہاں پہ عبادت ہی بورڈ آیا ہے، نہ کہ وہاں پہ کوئی ایسا گناہ شیطان نے الفاظ کیا ہے، نہیں، وہاں پہ اس نے عبادت، وہاں پہ لفظ اس نے بیان کیا ہے اے اللہ، جو آپ کے بندے ہوں گے وہ تو عبادت کریں گے لیکن وہ ایسی عبادت ہوگی جو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا جو بدعت ہے یہ سمجھنا ہے، بدعت اگر شیطان نے ایجاد کیا ہے، لیکن یہ جو بدعت ہے، بدعت ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، بدعت عبادت کی شکل میں ہوتی ہے، ہم اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے، شیطان خود کہتا ہے یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی ہے۔
ہم عبادت تو کریں گے لیکن یہ عبادت کیسی ہوگی؟ یہ عبادت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، لہذا یہ وہ عبادت ہے جو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدعت کے طریقے پہ ہوگی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ ٹائم ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات یہ یاد رکھنی ہے، جب ہم بدعت کو انجام دیتے ہیں، جب ہم بدعت کرتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے کہ شاید میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، شاید میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ کام کیا ہوتی ہے؟ اصل میں وہ کام گمراہی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر کوئی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ لہذا اس گمراہی سے بچنا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے جب ہم کوئی بدعت کا کوئی انجام دیں گے ہمیں نہیں لگے گا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ بدعت ہمیشہ عبادت کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم وہ کام پھر کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو۔ کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہو ہمارے مسجد کے اندر کس طریقے سے آج جو نئے نئے فتنے ہیں وہ کس طرح برپا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی عمل، جیسے ہم وضو کے دوران جیسے ہم ایکشن کرتے ہیں کوئی، جیسے وضو کے دوران ہم جب ہم مطلب بازو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہمیں سر کا مسح کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسے چوم لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم حدیث سے پوچھیں گے، اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ جو ہمارے ناقو ہوتے ہیں اس میں نور ہوتا ہے۔ دیکھو اگر ان میں نور ہے، لیکن جب ہم ٹھیک ہے اگر ان میں نور ہے، وضو کے دوران ان میں نور ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے فار ایگزامپل، لیکن اب یہ سمجھنا ہے جب ہم استنجا کرتے ہیں، جب ہم پیشاب کر کے فارغ آتے ہیں، ٹھیک ہے، فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد میں استنجا کرنا ہوتا ہے، اس ٹائم میں نور کہاں جاتا ہے؟ لہٰذا یہ عمل جو ہے یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نہ اس کو قرآن سے دلیل ہے، نہ اس کو حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ سے اور نہ سلف صالحین سے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہم نے خود بنائی ہے۔ اگر ان میں نور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور سکھا کے جاتے۔ اور ہم دیکھیں گے قرآن بدعت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جبکہ آپ دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران سب کو جمع کرتے ہیں، وہاں پہ اعلان کرتے ہیں اے لوگو آج میں نے تمہارا دین، آج میں نے رب کا دین تمہاری طرف پورا مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب گواہی دیتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج پورا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس پہ ہمارا کسی کا مسئلہ نہیں ہے، سب کو یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچایا ہے، لیکن جب ہم وہ کام انجام دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے تو اس ٹائم یہ آیت کہاں جاتی ہے؟ تو اس ٹائم وہ حدیث کہاں جاتا ہے؟ اس ٹائم یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتی ہے؟ کیا اس ٹائم ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچایا تھا؟ کیا اس ٹائم ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کے لیے پورا دین مکمل بھیجا؟ اس ٹائم یہ آیت کہاں جاتی ہے؟ جب دین مکمل ہے تو جو چیز بعد میں اس دین میں ہمارے اسلام میں جو ہم نیا داخل کرتے ہیں تو وہ ہر کوئی کام بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے، گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے؟ جیسے کہ ہم کوئی چوری کرتے ہیں، کیا کوئی اچھی چوری ہے؟ جیسے ہم کوئی پیسے چراتے ہیں، کوئی موبائل فون چراتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کیا اس میں اچھی چوری ہوتی ہے یا بڑی چوری ہوتی ہے؟ چوری چوری ہے، چاہے چھوٹی چوری کرے چاہے ہم بڑی چوری کریں، چوری چوری ہی ہے۔ اسی طرح جو بدعت ہے بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں نے خود بنایا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس میں ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، شاید یہ اچھی بدعت ہوگی، لیکن میرے بھائیوں
जो बिदअत हसना है ये कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने खुद बनाया है। बिदअत हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही सहाबा से साबित है। अल्लाह और जगह फरमाता है सूरह इसरा आयत नंबर 36 में, और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत चलो। देखो हमें पहले ही वाज़ेह किया जाता है, ये लोगों जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उस इल्म के उस चीज़ के पीछे आप मत ही चलो। और हदीस में बिदअत का हुक्म क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा में फरमाते थे, हर खुतबे में ये बयान करते थे कि सबसे बेहतरीन अल्लाह की किताब है, जो सबसे बेहतरीन बात है वो अल्लाह ताला की किताब है, और सबसे बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और सबसे बुरी चीज़ दीन में क्या है? नया कुछ इजाद करना, और वो बिदअत है, बिदअत गुमराही है। सही मुस्लिम की हदीस है। ऐसे ही मैंने पहले ही बोला कि और एक रिवायत है, कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिदअत का अंजाम क्या है? देखो बिदअती का जो अंजाम होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग हौज़ कौसर पर लाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे फरिश्ते होंगे, फरिश्ते उनको रोकेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत में से है लेकिन इनको आप पानी नहीं पिला सकोगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया है इन्होंने, ये तो मेरी उम्मत है। लेकिन फरिश्ते फरमाएंगे ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता नहीं, जब आप इस दुनिया से तशरीफ लिया था, जब आप इस दुनिया से चले गए थे, इन लोगों ने आपके दीन के साथ कौन सा खिलवाड़ किया, इन लोगों ने आपके दीन में क्या क्या नए काम ईजाद किए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे इनको मुझसे दूर करो। उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इनको मेरी नज़र से दूर करो, मुझे इनको देखना ही नहीं है। देखो लोगों, अगर हम इस वक्त दुनिया के अंदर है, हम बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं, हम नीकियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो नीकियां वो नहीं होगी जो बिदअत होगी। वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा चेहरा दिखाओगे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएगा कि मैंने तो पूरा दीन मुकम्मल कर दिया था, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे दीन में नए काम ईजाद किए, क्यों, ऐसा क्यों किया था? तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे इसलिए हमने वो काम किए थे। लेकिन मुझे ये बताओ, जितना मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम करते हैं, क्या सहाबा से ज़्यादा कोई करता था? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनसे ज़्यादा कोई मोहब्बत करता था उनसे? जब उन्होंने वो काम नहीं सिखाए हमें, तो हम कौन है कि हम दीन में नए काम ईजाद करेंगे? लिहाजा ये जो बिदअत है ये गुमराही है, इस बिदअत को हमें छोड़ना है। इसी तरह हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि शैतान का जो सबसे मजबूत हथियार होता है जिससे वो मोमिन इंसान को फंसाता है, वो क्या है? वो बिदअत है। क्यों? वो बिदअत क्यों है? क्योंकि वो इबादत की शक्ल में होता है, इंसान को लगता ही नहीं है कि मैंने बिदअत किया है। लिहाजा जब भी हम कोई बिदअत करते हैं, हमें ये लगता है कि हम कोई नेक काम कर रहे हैं। इसी तरह